السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب کے دعا سے کریں اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو يصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله صلوات بڑے محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہمارا ذکر ہماری عبادتیں اور نمازیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. معاش اور معاد کے عنوان سے یہاں پر آخری نشست ہے کہ اس کائنات میں دو نظام حاکم ہیں. ایک نظام معاش ہے، ایک نظام معاد ہے. نظام معاش کا نظریہ یہ تھا کہ صرف دنیا بناؤ اور اگر اس بنانے میں
اپنے گھر کو تیار کرنے میں کسی کا گھر گرانا بھی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ تجھے تو اپنا گھر بنانا ہے۔ تجھے صرف مال دولت دنیا جمع کرنی ہے، جس میں سیلفشنس کا تصور تھا کہ انسان اگر اپنے ملک کو بچانا ہے اور اس کو بچانے کی خاطر اگر کئی ملک تباہ ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں، کیونکہ تجھے تو صرف اپنا معاش مضبوط کرنا ہے۔ اپنے بچوں کی لائف اور اپنی لائف کو مضبوط کرنے کی خاطر اگر کسی کا حق کھانا پڑے تو کھا جاؤ، مال امام ہڑپنا پڑے تو ہڑپ جاؤ، کیونکہ تیرا گھر بن جائے، باقی دیکھا جائے گا۔ یہ ہے نگاہ معاش، جس کو ہم سیلفشنس کا تصور دیتے ہیں کہ آپ ٹی وی میں، ڈراموں میں، اخبار میں، نیوز میں، ویسٹرن ورلڈ سے ہر جگہ اس بچے کو بچپن سے یہ تصور دیا جاتا ہے۔ کون سا تصور؟ بلینئر بننے کا تصور، ملینئر بننے کا تصور، کروڑ پتی بننے کا تصور۔ تو آپ کہیں گے مولانا کہ ہم پیسے والے نہ بنیں، مالدار نہ بنیں۔ خدا مالدار بننے سے نہیں روکتا، لیکن کہتا ہے انسان جب اس مال کو کمانے جاؤ تو تمہارے اوپر ایک اور نظریہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ جو کما رہا ہوں اس سے میری آخرت کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے میری قبر کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے میری برزخ کو کیا فائدہ ہوگا۔ کمانا جرم نہیں ہے، لیکن پیسہ صرف دنیا کے لیے کمانا یہ مقام جرم ہے، کیونکہ میں نے تمہیں دو عناصر سے بنایا ہے۔ تیرے وجود میں بدن بھی ہے، تیرے وجود میں روح بھی ہے۔ تو بدن کا بھی ہے، تو روح کا بھی ہے۔ کیونکہ بدن کا ہے تجھے دنیا کے لیے محنت کرنی ہے، اور کیونکہ تمہاری حقیقت روح ہے تجھے کچھ ذخیرہ اپنی روح کے لیے جمع کرنا ہے۔ تو گاڑی لینا گناہ نہیں ہے، گھر بنانا گناہ نہیں ہے، لیکن جب یہ گاڑی لینے جاؤ تو یہ سوچنا اس سے میری آخرت کا فائدہ کیا ہوگا۔ جو رزق کمانے جاؤ اس میں تمہاری دوسری آنکھ بھی کھلی ہونی چاہیے، جو معاد والی آنکھ ہے۔ جب ہمارے ہر عمل میں معاد انوالو ہوگا، قیامت انوالو ہوگی، برزخ انوالو ہوگی، تو انسان کبھی چوری نہیں کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، تو اس کے ذہن میں ہوگا اگر میں نے یہ کام کیا تو قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن تمہاری آنکھ دجال والی آنکھ رہی، ٹرمپ والی آنکھ رہی، امریکہ والی آنکھ رہی، آل سعود والی آنکھ رہی، وہ آنکھ کیا کہتی ہے کہ مجھے صرف اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے۔ اب اس بقا میں یمنی شیعہ مرتے ہیں تو مر جائیں، اس بقا میں افغانستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے تو اپنا اسلحہ بیچنا ہے، مجھے تو اپنا چورن بیچنا ہے، مجھے تو اپنا معاش مضبوط کرنا ہے، مجھے تو اپنا ملک مضبوط کرنا ہے، مجھے تو اپنی سوسائٹی مضبوط کرنی ہے۔ اب اس کی مضبوطی کی خاطر جو کرنا چاہیے وہ انسان کر ڈالتا ہے۔ یہی حال پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ مجھے تو اپنا ڈنکا یہاں پہ جمانا ہے، مجھے تو اپنے قدم جمانے ہیں۔ اب اس کے لیے اگر کوئی جوان مرتا ہے تو مر جائے، نسلیں تباہ ہوتی ہیں تو ہو جائیں۔ یہ تھا سیلفشنس کا تصور۔ اسی تصور نے کربلا کو جنم دیا۔ یزید کی جنگ اپنے بقا کی جنگ تھی، وہ اپنے تخت کو بچانے کے لیے مولا حسین کو شہید کر بیٹھا۔ امیر شام کی جنگ مولا علی سے یہی بقائے تخت کی جنگ تھی۔ علی اگر لڑ رہے تھے، اختلاف مولا علی کیا تھا کہ تمہاری حکومت ظلم کی حکومت ہے، تمہاری حکومت شرعی حکومت نہیں ہے، تمہاری حکومت میں قوانین الہی نافذ نہیں ہے، تو لہٰذا اختلاف یہی تھا۔ جو اختلاف اہل بیت سے لوگوں کا تھا وہ تخت کا اختلاف تھا، کیونکہ اہل بیت کا دعویٰ تھا اس زمین پر اگر اللہ کا کوئی ولی ہے، اگر کوئی امام ہے، اگر کوئی حقیقی خلیفۃ اللہ ہے تو اللہ کی طرف سے ہم منصوص ہیں، اللہ کی طرف سے ہم منتخب ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ساری حکومتیں بنی ہاشم کو کیوں دی جائیں، ساری حکومتیں آل علی کو کیوں دی جائیں۔ اس واقعے سے بے خبر تھے کہ انسان کوئی معاد بھی ہے، کوئی قیامت بھی ہے۔ کچھ فیصلے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، کچھ فیصلے پروردگار عالم کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا مالک ہے۔ تو روز سورہ الحمد میں پڑھتا ہے کہ مالک یوم الدین، اے خدا تو میرے یوم الدین کا مالک ہے، یعنی میری قیامت کا مالک ہے۔ تو جب تک تصور معاد ہمارا مضبوط نہیں ہوتا تب تک زندگیاں ایسے نہیں چلیں گی جیسے اہل بیت چاہتے تھے۔ اگر کربلائی بننا چاہتے ہو تو اپنے وجود میں نظریہ قیامت اور معاد کو مضبوط کرنا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جنگ ہے تصور کی جنگ۔ دنیا تمہارے تصور کو بدلنا چاہتی ہے۔ یہاں تصور بدلا، یہاں مینٹلٹی بدلی، اور یہاں مینٹلٹی بدلی آپ کے باڈی کے ایکشن بدل جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ٹی وی اس کو ایک تصور دیتا ہے، سینما اس کو ایک تصور دیتا ہے،
یہ بچپن سے ڈرامہ دیکھتا ہے جس میں بہت بڑا گھر ہے، جس میں بہت بڑی گاڑی ہے، جس کو ہم VIP کلچر کہتے ہیں، جس کو ہم لگژری لائف اسٹائل کہتے ہیں. یہ بچپن سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. اب اس کے ذہن میں تصور بن جاتا ہے کہ اگر تجھے کامیاب بننا ہے تو تجھے یہ کام کرنے پڑیں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا والے تمہاری عزت کریں تو تمہاری زندگی میں یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں کہ آج عزت کا معیار یعنی تمہارا معاش مضبوط ہے. امام بھی فرماتے ہیں، حدیث معصوم بھی ہے کہ لمن لا معاش اللہ لا دین اللہ، جس کا معاش مضبوط نہیں ہے اس کا دین بھی مضبوط نہیں ہے. معاش کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے، لیکن انسان وہ معاش جو اس سوچ سے اپنایا جائے جو سوچ الہی ہے. ایک طرف فرماتے لمن لا معاش اللہ دین اللہ، جس کا معاش مضبوط نہیں اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بچوں کا تڑپنا اور بلپنا دیکھ نہیں سکتا، لہٰذا یہ کہاں جائے گا؟ یا چوری کی طرف جائے گا یا رشوت کی طرف جائے گا. تو معصوم فرماتے کہ تمہیں چاہیے کہ معاش کو بھی مضبوط کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ راہ معاش میں چلتے چلتے تم راہ دین سے بھٹک جاؤ. ایسا نہ ہو کہ روٹی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دو. اور یہ جملہ امام حسین کا کہ میں جانتا ہوں کہ حسین کے لفظوں کا تمہارے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم میں لقمہ حرام چلا گیا. لقمہ کمانا مسئلہ نہیں ہے، لقمہ کما، لیکن سوال یہ ہے کہ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جو لقمہ اس شکم میں جا رہا ہے وہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. جس راہ پہ تو چل رہا ہے اپنے معاش کو مضبوط کرنے کے لیے وہ راہ پوزیٹو ہے یا نیگیٹو ہے. معاش کمانا جرم نہیں ہے، لیکن انسان دونوں آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. ایک آنکھ جو دنیا کی آنکھ ہے کہ مجھے بہترین پڑھائی میں نمبر 1 آنا ہے، بزنس میں نمبر 1 آنا ہے، ہر فیلڈ میں علی ابن ابی طالب کی طرح مجھے پہلے نمبر پر آنا ہے. لیکن دوسری آنکھ بھی کھلی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پہلے نمبر میں آنے کے لیے تو اپنی آخرت کو بھول جائے، تو اپنی قیامت کو بھول جائے. تو رزق کما علی کی طرح کبھی میثم تمار کی دکان پہ جا کے کھجوریں بیچتے ہیں، کبھی یہودی کے باغ میں جا کے مولا ہل چلاتے ہیں. مولا بھی معاش کی تلاش میں ہے اور مولا بھی معاش کو کما رہے ہیں، لیکن دوسری آنکھ علی کی کھلی ہوئی ہے جسے کہا جاتا ہے مات کی آنکھ. اور جو رزق کما کر آتے ہیں اپنے بچوں کے پیٹ کو پال لیتے ہیں، اور جو رزق بچ جاتا ہے رات کے اندھیروں میں اٹھتے ہیں اور مسکینوں میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ نگاہ معاد ہے کہ میں نے صبح سے شام تک اپنے دنیا کے لیے محنت کی، اور تم نے کتنے گھنٹے اپنی قیامت کے لیے محنت کی، تم نے کتنے گھنٹے اپنی قبر کے لیے محنت کی. وہ زندگی جو 60 اور 70 سال کے لیے تھی تم نے اس کے لیے اپنی پوری جان لگا دی. لیکن اے انسان یہ بتا تو کتنے گھنٹے اپنی قبر کو بنانے کے لیے نکلا، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے نکلا. تو جب نظریہ یہ معاد کمزور ہو جائے، آج کوئی مسلمان ایسا نہیں جو قیامت کو نہ مانتا ہو. یقین نہیں ہے، مانتا تو ہے کہ قیامت ہے لیکن یقین نہیں ہے. یقین کا مطلب ایسا پختہ یقین کہ امام علی فرماتے ہیں کہ پروردگارا اگر سارے غیب کے پردے ہٹ بھی جائیں پھر بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. یہ مقام یقین ہے کہ یہ نہیں کہ دیکھا جائے گا. اے انسان تو سفر قیامت میں ہے. اگر 30 سال 40 سال 50 سال زندگی گزر چکی، تو 50 سال سفر کر چکا. اب یا تو جہنم کے قریب ہے یا تو جنت کے قریب ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم نے سفر طے ہی نہ کیا. ہر قدم ہر لمحہ جو تمہاری زندگی کا بڑھ رہا ہے تو موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، تو قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے. یہ مت سوچ رہا ہے یہ جنازے جو اٹھ رہے ہیں وہ کسی اور کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ایک دن آئے گا جب تیرا جنازہ بھی اٹھے گا. یہ مت سوچنا کسی اور کی قبر کے اوپر اس کی تلقین سن رہے تھے، ایک دن آئے گا تجھے بھی اسی قبر میں جانا ہے، تیری بھی تلقین پڑھی جائے گی. وہاں پر پارٹی بازی نہیں ہے کہ یہ MP تھا، یہ MLA تھا، یہ مالدار تھا تو منکر و نکیر کو کہا جائے ذرا ہلکے سے سوال کرنا. یہ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف کا ضیاء الحق ہے تو ذرا اس سے ہلکے میں سوال کرنا نہیں میرے عزیز. وہاں دیکھا جاتا ہے تو عمل کو دیکھا جاتا ہے. احسن عمل کون لے کر آیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ عمل کس کا قبول کرتا ہے؟ جس کے وجود میں تقویٰ ہو. قد افلح من زکاہا. کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے وجود کو صاف کیا ہے، جس نے تزکیہ کیا. کیسا تزکیہ؟ جیسا کربلا میں جناب حر نے تزکیہ کیا تھا. اگر وجود ایسا بن جائے، اور معصوم فرماتے ہیں جب نگاہ معاش مضبوط ہو، یعنی آنکھ اور اس کی سوچ. کیوں کہا کہ اس کی آنکھ بیچ میں ہوگی؟ یعنی یہ دماغ اس کا جو ہوگا وہ معاشی دماغ ہوگا. اس کے فیصلے لینے میں معاش کا بہت بڑا کردار ہوگا. بیٹی کی شادی ہو معاش کا بڑا کردار ہوگا، بیٹے کی شادی ہو معاش کا بڑا کردار ہوگا. وہ کسی جاب کی تلاش میں جائے گا، معاش کا بڑا کردار ہوگا. کون سی جاب کروں؟ یہ نہیں کہ جو حلال ہو، یہ جس میں مال زیادہ ملے.
پہلا ٹارگٹ اس کا یہ ہوگا کہ میرا معاش مضبوط سے مضبوط ہو جائے. اب یہ نہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے رہا ہے، رشوت کا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، غصبی ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، کس کا ہے، نہیں، بس مجھے اپنا معاش مضبوط کرنا ہے، کیونکہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین سکہ بن جائے گا. امام فرماتے ہیں میرے چاہنے والے اور میری فوج اسی معاش کا مقابلہ کرے گی. کہ آج کا دجال اگر آپ اس کی بات کو نہ مانے، کیا کہتا، میں تمہارے اوپر فائنینشل سینکشن لگاؤں گا. یہ سینکشن کیا ہے؟ یہ تمہاری روزی کو بند کرنے کی دھمکی ہے، یہ تمہارے معاش کو کمزور کرنے کی دھمکی ہے. 10 سال شعب ابو طالب میں کہ رسول خدا پہ سینکشن نہیں تھے، اتنے سخت سینکشن تھے کہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس حد تک سختیاں آ چکی تھی کہ جب میدان احد میں یہ اعلان ہوا کہ قتل محمد، کو لوگوں کا ایمان کمزور گئی. کیسا نبی ہے جو مارا گیا؟ تبھی چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ایسا تو نہیں تھا ہم کسی دھوکے کے اندر آ گئے. ایمان کو بچانا، سختیوں میں ایمان پہ رہنا، کہ آخری زمانے میں ایمان اور حق کو تلاش کرنا ایسا ہے جیسے کالے پتھر پر کالی چونٹی چلے اور اندھیری رات ہو. آخری زمانے میں ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہے جس طرح ایک آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ رکھ کر اور صبر کرے یہ انگارہ ہاتھ پہ رہے، اتنا مشکل ہے. سوشل پریشر ہوتا ہے تمہارے اوپر. یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی خاتون یورپ چلی جائے اور وہاں پہ برقع پہن کے اور حجاب کر کے چلے. اس کو سوشل لینگویج میں کہتے ہیں سوشل شوق لگتا ہے اس کو. ہر بندہ آنکھیں کھول کھول کے دیکھتا ہے کہ یہ کون سا عجوبہ آ گیا یورپ کے اندر. سوشل شوق ہے. اور اس زمانے میں اگر کوئی نوجوان حلال اور حرام کا فکر کرے اور اپنے رشتہ داروں کو کہے کہ نہیں اس جاب میں حرام ہے، تو سب سے پہلا پریشر فیملی کا ہوتا ہے. یہ کون سی باتیں کر رہے ہو، یہ دقیانوسی باتیں کر رہے ہو. ہر بندہ کما رہا ہے، تم یہ کہہ رہو یہ حرام ہے. ارے مال مل رہا ہے، تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی پریشر تھا حسین ابن علی پر. جب مدینے سے نکل رہے تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے. حسین بیعت کرنے میں کیا ہے، بچوں کو لے کر جا رہے ہو، مارے جاؤ گے، کوفی پہ وفا ہیں، قتل کر دیے جاؤ گے. ارے 2 منٹ کی بیعت ہے، 2 لفظ ہے، لکھ کے دے دو، کیا ہوتا ہے؟ حکومت ملے گی، تخت ملے گا، مال ملے گا. یزید تمہیں مدینے اور مکے کی حکومت کو دینے کے لیے تیار ہے، بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جا. امام اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتے. جس کا معاد مضبوط ہوتا ہے وہ اپنی گردن تو کٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے پروردگار عالم پر. اسے پتا ہے کہ اس کائنات کو فنا ہے، اور اگر بقا ہے تو معاد کو بقا ہے، اگر بقا ہے تو قیامت کو بقا ہے. ارے ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، بڑے بڑے مفتی اس معاش اور دنیا کی چمک اور دمک کے چکر میں اپنے ایمان کو گوا دیتے ہیں. شیخ صنعاء مشہور واقعہ اس کا، اہل سنت کا شیخ تھا. لوگ ہاتھ چومتے تھے، ممبر سے اترتا تھا سلام کرتے تھے. اتنا احترام، اتنا مخلص کہ نماز بھی خود پڑھائے، مسجد کا دروازہ بھی خود کھولے، کہ مؤذن کی ضرورت بھی نہیں، اذان بھی میں خود دوں گا، کسی جھاڑو بردار کی ضرورت بھی نہیں، پوری مسجد کو جھاڑو بھی میں کروں گا. اتنا مخلص، اتنا نمازی، اتنا عابد، اتنا بڑا زاہد شیخ صنعاء. جب اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پہ چڑھا اور جب اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر، ہم ہیں لفظوں کے پجاری. اگر الفاظ کے معانی اور تصورات پہ غور کیا ہوتا آج عوام کا یہ حال نہ ہوتا. اذان دینا شروع کی، بالائے بام مسجد جب اذان دینے لگا اور اذان کی آدھی اذان پہ پہنچا، نگاہ ایک گھر پہ پڑ گئی. اس گھر کے اندر ایک جوان خاتون گھر کے برتن اور کپڑے دھو رہی تھی. یہاں نگاہ پڑی، کیونکہ کمزور تھا، اس کا ماں کمزور تھا. یہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ نماز نہیں تھی، وہ عادت تھی، وہ عبادت نہیں تھی. رسمی عزاداری عادت ہے، عبادت نہیں ہے. کہ عادتاً محرم کا چاند نظر آ گیا، مجلس تو ویسے سننی ہے، مجھے مجلس میں نہیں جاؤں گا، 4 لوگ پوچھیں گے کہاں گئے تھے، کس کی مجلس سنی تھی، کیا کہوں گا گھر بیٹھا ہوا تھا. تو سوشل پریشر آئے گا، کیسے شیعہ مجلس میں نہیں گئے. تو عادتاً مجلس میں جاتا ہوں اور بتاتا ہوں فلاں کی مجلس میں جاتا. اچھا، کچھ لینے نہیں جاتا، 1 گھنٹہ ایک عادت کو پورا کر کے واپس آ جاتا ہے. ورنہ 60 سال میری زندگی کے گزر گئے، 40 سال گزر گئے، آج میری سوسائٹی میں بدلاؤ کیوں نہیں، آج میری فیملی میں بدلاؤ کیوں نہیں، آج میری سوچ میں بدلاؤ کیوں نہیں؟ کیونکہ میں عادت کا پجاری ہوں، عبادت کا نہیں. عادتاً اذان دیتا تھا، لوگ احترام کرتے تھے، نماز پڑھتا تھا. کچھ مل رہا ہے نا. بڑا سخت ہوتا ہے کہ آپ متقی رہیں، عابد رہیں اور کچھ بھی نہ ملے.
قرآن کی آیت لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمارے انبیاء جب تبلیغ دین کے لیے جاتے تھے فرمایا کبھی لوگوں سے تھینک یو کی توقع نہ رکھنا، شکریہ کی توقع نہ رکھنا، جزا کی توقع نہ رکھنا. جب یہ مینٹلٹی بنا کر جاؤ گے تو کبھی دکھ نہیں ہوگا. بالکل یہ مینٹلٹی بنا کے جاؤ گے لوگوں میں تبلیغ کرنے جاؤں گا، جزا کی توقع نہیں، شکریہ کی توقع. جب توقع ہوگی نہیں تو دکھ کیسا ہے؟ اس خطیب اور اس مولوی کو دکھ ہوتا ہے جو توقع رکھ کے جاتا ہے. اب جو اگلا بندہ توقع پہ اترتا نہیں تجھے ناراض ہو جاتا ہے. کہ جزا کی توقع خدا سے رکھنا جو احسن الجزا دینے والا ہے. دنیا والے جو دیں گے وہ اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کسی کو میں نے کہا یزید پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ کہ مولانا اس پہ عذاب نازل ہو. میں نے کہا یہی تو تمہارا مسئلہ ہے، آج تک لعنت کو نہیں سمجھا. میں نے کہا جو لعنت خدا نے بھیجی اللہ کا عذاب بڑا ہے یا تیرا عذاب؟ جس عذاب پہ خدا نے اسے مبتلا کیا ہے وہ عذاب کتنا بڑا ہے. میری چھوٹی سی لعنت یہ ایسے ہے کہ مچھر کاٹ لے، وہ یزید کے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو اشد العذاب اور عقاب پہ مبتلا ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ تو خود کو یزید کے عذاب سے بچا، کہ جس کی وجہ سے یزید لعنتی بنا عذاب پہ مبتلا ہے. شہید مطہری کا جملہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اپنے ساتھ نہ بن جاؤں. اس چیز سے ڈرا کرو کہ کہیں میں یزید نہ بن جاؤں، کہیں میں شیور نہ بن جاؤں. فرمایا سو مرتبہ لعنت بھیج، لعنت تیرے وجود میں نفرت کو بڑھاتی ہے. لفظ یزید سے نہیں، کردار یزید کی نفرت پیدا کر. 100 مرتبہ لعنت بھیج. لعنت ہو اس پر جو ظالم تھا، لعنت ہو اس یزید پر جو ظالم تھا، لعنت ہو اس یزید پر جو ظالم تھا. اس بچے کو 100 مرتبہ تسبیح پڑھا کے لعنت ہو اس پر جو ظالم تھا. یہ بچہ جب جوان ہوتا جائے گا اس کے وجود میں ظلم کی نفرت بڑھ جائے گی. اب یہ جہاں پر ظلم کو دیکھے گا دوری کرے گا، کہے گا نہیں میں حسین کا ماننے والا ہوں، ظلم نہیں کرنا. ایک ایسا شوہر ہے جو یزید پہ لعنت بھی بھیجے بیوی پر ظلم بھی کرے. ایک ایسا باپ ہے کہ یزید پہ لعنت بھی بھیجے اپنی کمیونٹی پہ ظلم بھی کرے. ایک ایسا مومن ہے کہ ابن سعد پہ لعنت بھیجے جس نے زمین کے ٹکڑوں کے لیے حسین کو بھیج دیا. ایک ایسا مومن ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ زبان پر نام حسین کا ہو لیکن روش یزید کی ہو. ہوتا ہے پنجاب میں قصیدہ حسین کا، دھن انڈیا کے گانے کی. یعنی نام حسین کا روش کس کی ہے؟ الغنا اشد من الزنا. حسین کے ذکر کو زنا سے ملا دے. اس سے بڑا بدبخت، اس سے بڑی توہین کرنے والا، اس سے بڑا نادان کیوں؟ کیونکہ معاش کو مضبوط کرنا ہے. ذکر سے محبت نہیں ہے، معاش سے محبت ہے. یہ آج مولوی اور ذاکر کا جھگڑا بنیاد معاش ہے. اس کو پتا ہے مولوی زیادہ بڑھ گئے تو مجھے کون سنے گا، مجھے نہیں سنے گا تو معاش کیسے بنے گا. یہ بقاء حسین نہیں، بقاء ولایت نہیں، یہ بقاء معاش کی جنگ ہے. تازیوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، میرے گھر سے نکلے گا، میرے گھر سے نکلے گا، میں پرانا تو نیا. کیوں؟ کیونکہ اس تعزیے میں معاش پڑتا ہے، اس میں پیسے پڑتے ہیں، اس میں چاندی اور سونا پڑتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتے تیرے دل میں محبت کس کی ہے. شیخ صنعاء عالم ہے اہل سنت کا، مؤذن بھی ہے، امام جمعہ و جماعت بھی ہے، مسجد کا خادم بھی ہے. مینار پہ گیا کیونکہ قیامت کا نظریہ کمزور تھا. شیطان تمہاری ویک پوائنٹ پہ کام کرتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری کون سی. تبھی فرمائے مومن جب سے بالغ ہوا اپنا کوئی آئینہ بنا. المومن مرآۃ المومن. تمہارا آئینہ کون ہے؟ ایک آئینہ وہ جو تمہارے جسم کے عیوب کو بتاتا ہے، ایک آئینہ وہ جو تمہارے بری عادتوں کو بتاتا ہے. کہ مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا کوئی آئینہ تو ڈھونڈ. کہ مولانا آئینہ کہاں سے ڈھونڈو؟ کسی خالص مومن کو آئینہ بنا. ہے کوئی تمہارا دنیا میں آئینہ جس کو بٹھاؤ ہفتے میں نہیں تو مہینے میں، مہینے میں نہیں تو 6 مہینے میں ایک بار پوچھو میری کون سی عادت آپ کو بری لگتی ہے، میرا اخلاق، میری رفتار، میرا کردار کون سی چیز ہے، اس کو آئینہ بنا اور اس سے پوچھ. اوپے ذات اتنی میں کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں. آج تک کسی شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ آپ میری زوجہ ہیں، آپ میرا بہترین آئینہ ہے، مجھے بتائیے میرے اندر کون سی بری عادت ہے. آج بیوی برائی بتائے تو شوہر غصے میں آ جاتا ہے. وہ انسان پاگل نہیں ہے کہ آپ آئینے پہ اپنا چہرہ دیکھو اور یہاں پہ کالک ہو اور ایک نشان ہو اور آئینے کو باکس مار کے توڑ دو، پنچ مار کے توڑ دو. تم میرے چہرے کو کالا دکھا رہے ہو. وہ تو تمہارا احسان کر رہا ہے کہ تمہیں تمہارا عیب بتا رہا ہے.
لیکن بلی کی طرح اس کو نوچتے رہو کہ تم مجھے بتا کیوں رہے ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھ میں تکبر ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں بد اخلاق ہوں، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں غیبت کرتا ہوں، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے اندر یہ بری عادت ہے. ہم دشمن بن جاتے ہیں اس کے، جبکہ وہ احسان کر رہا ہے، میری قبر کو بنا رہا ہے، میری آخرت کو بنا رہا ہے. کیا یہ لاجیکل پاگل انسان نہیں ہے کہ آئینہ دکھائے کہ تمہارے منہ پہ کالک ہے اور آئینے کو توڑ دے، پھر دوسرا آئینہ لے، وہ بھی تمہیں یہی دکھائے گا، تیسرا وہ بھی تمہیں. جب تک اس کالک کو صاف نہیں کرو گے تب تک آئینہ صحیح نہیں بتائے گا. پہلے کوئی بیوی شوہر کو آئینہ بنائے، شوہر بیوی کو آئینہ بنائے، بیٹا باپ کو آئینہ بنائے، باپ بیٹے کو آئینہ بنائے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی برائی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب تک برائی ایکسپٹ نہیں کرو گے تب تک حسین کے لشکر میں حر نہیں بن سکتے. حر بننا ہے تو اپنی برائی بتاؤ. کوئی مولانا میں ہے، آپ بتائیں مولانا آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، تکبر کیسا؟ مولانا آپ کو بتایا آپ کا یہ کردار مجھے اچھا نہیں لگتا. شیخ صنعاء مینار پر گیا، حسین خاتون پر نگاہ پڑی. دیکھیے انسان کی کمزوریاں انسان کو کس حد تک لے جاتی ہیں. ہاں یزید مردہ ہے، مرد آباد ہو چکا 114 سال پہلے، لیکن اے انسان آج کے یزید کو کیوں نہیں پہچانتے؟ آج کا یزید زندہ ہے، گھوم رہا ہے تمہاری سوسائٹیز میں، کبھی تمہارے گھر میں بھی آ جاتا ہے، کبھی تمہارے نفس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جنگ حسین افراد سے نہیں تھی، حسین کی جنگ صفات سے تھی، حسین کی جنگ آئیڈیالوجی سے تھی، حسین کی جنگ فکر سے تھی. ہماری کیسی دشمنی بنو امیہ سے، میری کیسی دشمنی آل زیاد سے؟ دشمنی ہے فکر سے. آج بھی اگر کسی کے وجود میں وہی صفت ہے جو یزید کی صفت ہے، امام اس سے نفرت کریں گے، اس کی صفت سے نفرت کریں گے، اس کو وہی پیغام دیں گے جو یزید کو پیغام دیا. کوئی ذاتیات اور ذاتی دشمنی تمہاری کسی سے نہیں ہے، کیونکہ جب تمہارے وجود میں ایک ویک پوائنٹ آ جائے شیطان اس ویک پوائنٹ کو اپنی طاقت بنا دیتا ہے. فوراً اپنی اذان کو آدھی اذان دی اس نے، خاتون پہ نگاہ پڑی، ایسا بھوت سوار ہوا اس نے اپنی اذان کو آدھے میں چھوڑ کے مسجد کے نیچے آیا. لوگوں نے کہا مولانا کیا ہوا، اذان پوری نہیں کی؟ کہ رکو رکو تم نماز پڑھو میں بھی آتا ہوں. دوڑتا دوڑتا اس کے گھر تک گیا، دروازے پہ دستک دی. ایک شخص باہر نکلا، کہا آپ کے گھر میں ایک خاتون ہے؟ کہاں ہے؟ آپ کا کیا لینا دینا؟ کہا کون ہے؟ کہا میری بیٹی ہے. کہا مجھے جانتے ہیں؟ کہا جانتا ہوں. آپ اس مسجد کے مولانا ہیں؟ کس کے لیے آئے ہو؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. یہ شخص اس کو دیکھ کے مسکرانے لگا. اچھا، کہا لیکن ایک مسئلہ ہے میں دے نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا آپ ہیں مسلمانوں کے مولانا، میں ہوں مسیحی، میں مسیحی ہوں. کئی جوانوں کو ہم نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، مولانا شادی کرنی ہے لیکن اس کی شرط ہے کہ شیعت کو چھوڑ دو، اس کی شرط ہے کہ ولایت علی کو چھوڑ دو، اس کی شرط ہے کہ مکتب کو چھوڑ دو. میں نے کہا تو کیا؟ کہ مولانا اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، مر جاؤں گا. علی کی ولایت کو چھوڑ دیا. کہ مولانا آیا کروں گا چھپ چھپ کے، اس کو بول دوں گا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے. تو شمر مال دنیا کے لیے حسین کو چھوڑ رہا ہے، آج کا جوان دنیا کی عشق و عاشقی کے لیے علی کو چھوڑ رہا ہے. تو بھی تو کسی عشق میں مبتلا ہے. اگر وہ حکومت رائے کا عاشق تھا تو تو مال کا عاشق ہے، تو رشوت کے مال کا عاشق ہے، تو نگاہ حرام کا عاشق ہے، تو خود پرستی کا عاشق ہے. اصل بت پرستی وہ نہیں کہ پتھر کے بت کو توڑو، اصل بت پرستی ہے کہ جو بت تمہارے وجود کے اندر رہ رہا ہے تم نے اس کو توڑا کہ نہیں، حب مال کے بت کو توڑا کہ نہیں، حب دنیا کے بت کو توڑا کہ نہیں، حب نفس اور جاہ کے بت کو توڑا کہ نہیں. تو کمپلیٹلی ایسے علی کے سامنے جھکا ہے جیسے سلمان جھکا تھا، جنہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا. تم نے کون سا نذرانہ دیا؟ کہ اچھا کیا کروں؟ کہ میں مسیحی ہوں، اسلام کو چھوڑ دیں. کہ ٹھیک ہے میں مسیح ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن شادی مجھے کرنی ہے. کہ بس دیکھا اور اتنا کہا میں مر جاؤں گا. کہ ٹھیک ہے میں بیٹی کو بلاتا ہوں. بیٹی کے پاس باپ گیا، کہ وہ مسلمانوں کا جو مولانا ہے وہ آیا ہے. اچھا، کہ اس نے تمہیں اذان دیتے ہوئے دیکھ لیا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، کہتا شادی کر. اس نے کہا اس کو لاؤ، میں جانتی ہوں اسے کیسا ذلیل کرنا ہے. شیطان جو خوار کرے گا نا بندوں کو،
قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن آئیں گے، خدا کہے گا تم نے یہ کیا، کہے گا پروردگارا اس نے مجھے گمراہ کیا. شیطان کہے گا خود آیا، میں خود ان سے بیزار ہوں، میں نے مشورہ دیا تھا، میں نے کان پکڑ کے تو نہیں بلایا تھا، عمل تو اس نے خود کیا تھا. شیطان دوری کرے گا، کہ خدا میں تو تجھے ماننے والا، میں تو تیرا موعد، اس نے تو اتنی بڑی نافرمانی ہے کہ مجھے شیطان نے بھی نہیں کی. کیونکہ تمہاری ویک پوائنٹ کو وہ جانتا ہے، وہ ریڈ کرتا ہے تمہارے مائنڈ سیٹ کو. تاریخ اسلام میں جتنی شخصیات ہیں آپ ریڈ کریں، ان کی کمزوریوں کو ڈھونڈیں. شمر کیوں بنا، یزید کیوں بنا، ابن سعد کیوں بنا؟ کیا ہمارے اندر کمزوریاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ مال، وہ دولت، وہ حکومت، وہ شہرت، وہ جائے نفس، وہ مقام، وہ کرسی؟ میں بیٹی کو کہا کہ آ گیا ہے، بیٹی نے کہا بلاؤ بابا میں اس سے بات کرتی. آ گیا، کہنے لگا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا دیکھو مسیح ہونا پڑے گا. کہا ہونے کے لیے تیار ہوں. کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، روح القدس، تثلیث، سارے معنی کو سب مان لیا میں نے، بس آپ شادی کر دو. کہیں دو تین کام اور بھی کرنے پڑیں گے. کہا کون سا کام؟ کہا کہ پوری زندگی جو مسلمانوں کا قرآن پڑھتے تھے میرے سامنے لاؤ، اس قرآن کو جلانا پڑے گا. پوری زندگی صبح کے بعد جو قرآن پڑھتا تھا، اس دوڑتا ہوا مسجد گیا، اس قرآن کو اس خاتون کے گھر لے کر گیا اور ایک ایک ورق کر کے اس قرآن کو آگ لگائی. وہ جانتا ہے کہ تمہارے وجود میں کون سی کمزوریاں ہیں. قرآن کو جلا دیا کہ اسلام کا انکار کرو، اسلام کا انکار کر دیا. کہ تثلیث کے ماننے والے بن جاؤ، تثلیث کا ماننے والا بن گیا. کہ رسالت کا انکار کرو، رسالت کا انکار کر دیا. کہ اب تو تیار ہو شادی کرنے کے لیے. کہ بدبخت نکل جا میرے گھر سے. کہا کیوں؟ کہا جس قرآن کو پوری زندگی تو نے پڑھا، جس مکتب نے تجھے عزت دی، لوگ تمہارے ہاتھوں کو چومتے تھے، تم نے میرے حسن کی خاطر اس قرآن کو جلا دیا. آج میں تم سے شادی کروں گی، کل مجھ سے کوئی زیادہ حسین آئے گی تو مجھے بھی جلا دو گے. یہ ہے جو انسان اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کرے. المؤمن کا جبل الراسخ، مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کے وجود کو شیطان ہلا نہیں سکتا. اکرمہ فرماتے بعض لوگ مچھر اور کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، ٹیشو پیپر ہے نا، پھینکیے پنکھا چلائیے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ہوا و ہوس کا پجاری بن جاتا ہے. کون مضبوط کرے گا؟ جب تمہارا معاد مضبوط ہو جائے گا. جیسے جیسے قیامت کا نظریہ ویک ہوتا جاتا ہے. علی ابن مہدیار کے واقعے میں نے کئی سال آپ کو سنا ہے، لیکن جب کچھ کہتے ہیں 40، کچھ کہتے ہیں 21 سال خواب اس کو آتا تھا. علی ابن مہدیار اگر مولا سے ملنا ہے تو حج پہ آ، مینا پہ آ، مشعر میں آ، ملیں گے تم سے. 21 سال کی محنت. آج بڑی ایزلی جہاز پہ بیٹھتے ہو 2 گھنٹے کربلا پہنچ جاتے ہو. پوچھو ان سے جو 20 سال پہلے کربلا جاتے تھے. کئی لوگ تو راستے میں مر جاتے تھے، وصیت گھر آتی تھی، جنازہ نہیں آتا تھا. 6 مہینے 3 مہینے پیدل جاتے تھے، تب جا کے مکہ نصیب ہوتا تھا. اس زمانے میں 21 سال، کچھ 40 کہتے ہیں لیکن مستند 21 سال علی ابن مہدیار پیدل گیا. واقعہ میں سنا سکا ہوں، تفصیل میں نہیں آ رہا، لیکن جب 21واں سال تھا اس کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا، ہار گیا. کہ خدایا بہت ہو گیا. ہر سال بولتے ہو کہ آ جاؤ، آتا ہوں، کوئی ملتا ہی نہیں ہے. جب مایوس ہو گیا تو ایک شخص آیا پیچھے سے، علی ابن مہدیار وقت ملاقات ہے، چلو. واقعہ لمبا ہے، پانی سے گزرے، معجزات ہوئے. ایک بستی میں پہنچا، اس میں خیمہ لگا تھا. کہا کہ بیٹھ جاؤ، اندر اجازت لے کر آتا ہے. 4-5 منٹ گزرے، لیکن یہ 4-5 منٹ میرے لیے 4-5 سال سے زیادہ تھے. اسی سوچ میں کہ کہیں امام نہ کر دیں، کہیں ملنے سے انکار نہ کر دیں، اسی ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا. میرا دل بہت تیزی سے چل رہا تھا، ارے کیا ہوگا. اس نے پھر کہا کہ اجازت مانگ کے آ جاؤ. کہ جب اندر جا کے باہر آیا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. کا اذن مل چکا، داخل ہو گیا. کہ جب خیمے میں گیا تو میرے درمیان اور امام کے درمیان 1-2 فیٹ کا فاصلہ تھا، بیچ میں ایک پتلا سا کپڑا تھا. زمین پر مٹی تھی، کوئی قالین یا قالیچہ بچھا ہوا نہیں تھا، لیکن تکیے دینے کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی. بالکل خیمے کے در پہ تکیہ تھا. میں وہاں بیٹھ گیا اور میرے سامنے 2 فیٹ کے فاصلے پر فرزند زہرا تشریف فرما تھے. تو میں نے پہلا سوال یہ کہ مولا 21 سال آتا رہا،
ملے گی نہیں. کہ یہ کہا تو امام مسکرائے. امام فرماتے 21 سال سے میں انتظار میں ہوں، تو کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس نے کہا مولا مجھے کہہ رہے میں کیوں نہیں آ رہا تھا؟ مجھے نہ آپ کا پتہ تھا نہ گھر کا ایڈریس تھا، پتہ ہوتا میں فوراً آ جاتا. اس نے امام پہ ڈال دیا کہ مولا میں تو آ رہا تھا، آپ نہیں مل رہے تھے، پتہ میرے پاس نہیں تھا، ایڈریس میرے پاس نہیں تھی، اگر ہوتی تو میں فوراً آ جاتا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں آ رہا تھا؟ مولا میں تو ہر سال آ رہا تھا، 6 مہینے پیدل چل کے مکے اور مدینے آتا تھا تاکہ آپ کی زیارت ہو جائے. امام فرماتے علی ابن مہدی یار تجھے میری ایڈریس کا پتہ نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہے، مجھے تو تیرے گھر کا پتہ تھا، میں تیرے گھر کیوں نہیں آتا تھا؟ کبھی یہ تم نے سوچا؟ تم مجھے تلاش کرتے ہو کہ کہاں ہے مولا، کہاں ہے مولا. تیرے مولا کو تو تمہاری ایڈریس کا پتہ ہے، تیرے مولا کو تو پتہ ہے تمہارا گھر کا ہے، میں کیوں نہیں آتا تھا تیرے گھر؟ کہ مولا کیوں؟ کہ تم اور تم جیسے شیعوں میں 2 بری عادتیں ہیں، تم اور تم جیسے شیعوں میں، جس کی وجہ سے تم لوگ میری زیارت سے محروم ہو. کہ مولا کون سی عادت؟ کہ جانا اور میرے چاہنے والوں کو بتا دینا ان 2 عادتوں نے تمہاری نگاہوں کو میری زیارت سے محروم رکھا. بولا کون سی عادت؟ فرمایا پہلی عادت یہ کہ تمہارے دلوں میں حب دنیا بہت ہے، تم دن رات دنیا کو جمع کرنے میں لگے ہوتے ہو. 60-70 سال کا ہو گیا، کروڑوں اکاؤنٹس میں ہے، لیکن پھر بھی اس کی نہ ہوا ختم ہوتی ہے نہ ہوس ختم ہوتی ہے. کہ دن رات تو دنیا کے بنانے میں لگا ہوا ہے، گھر بنانے میں، گاڑی بنانے میں، اور ترقی اور ترقی اور ترقی. کہ تو اپنی دنیا کی طرف اتنی توجہ دیتا ہے، اتنی اپنے امام زمانہ کی طرف توجہ ہے. 16 گھنٹے کی جاب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ نکالتا ہے اپنے مولا کے لیے، باتیں کرتا ہے اپنے مولا سے. مولا سے بات کرنے کا مطلب کیا؟ پڑھتا ہے دعائے ہاتھ، استغاثہ امام زمانہ پڑھتا ہے، ہر شب بدھ نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھتا ہے. محبت ہے تو کچھ تو پڑھ میرے لیے، بیان تو کر زبان سے. بیٹا کہے کہ میرے بابا سے بڑی محبت ہے، باپ بیمار ہو اور مہینے گزر جائیں گھر نہ جائے، دنیا کہے گی یہ جھوٹا ہے. میری اماں سے بڑی محبت ہے اور شادی کر کے بیوی کو لے کر گم ہو جائے اور پتہ ہی نہ ہو کہ ماں کس حال میں ہے، دنیا کہے گی یہ جھوٹا ہے. محبت کا تقاضا ہے دیوارداری کر، محبت کا تقاضا ہے اس کا خیال رکھ، محبت کا تقاضا ہے اسے یاد کر، محبت کا تقاضا ہے کہ دیدار کا تقاضا کر. مجازی عشق ہوتا ہے تو روز دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، ایک جھلک نظر آئے. اتنا پاور ہے تیرے مجاز کے عشق میں اور امام کا عشق. تیاری نہیں تو اپنے مولا کو دیکھنے کے لیے. پہلی صفت جو تمہارے وجود میں ہے، تم دنیا داری میں اتنے لگ گئے کہ بھول گئے کہ تمہارا کوئی امام ہے. ہم نہیں کہتے گھر نہ بناؤ، ہم نہیں کہتے بچوں کے لیے محنت نہ کرو، لیکن 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تجھے تیرے مولا کے لیے نہیں ہے. 17 منٹ کی نماز تو بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے میں تو اتنی کمزوری کرتا ہے. دوسری صفت جو تمہارے وجود میں ہے، کہا تم ایک دوسرے آپس میں اختلافات بہت کرتے ہو، ایک دوسرے پر الزامات بہت لگاتے ہو، ایک دوسرے سے بہت ناراض رہتے ہو. کبھی پڑھیے زیارت عاشورا، انی سلم لمن سالمکم، جملہ ادا کر دیا، جملے کی معنی نہیں پتا، روز پڑھ رہا ہوں، پورا شرح میرا مقامات زیارت عاشورا پہ عباس صاحب کا. جملے ادا کر رہے ہو لیکن جملوں کی معانی پر عمل نہیں کر رہے. انی سلم لمن سالم کو، خدا میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت ہو. جملہ بڑا انی سلم لمن سالمکم، میں خدا میں ہر اس شخص سے محبت کرتا ہوں. محبت لفظ نہیں ادا کرنا، محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی محبت ہے. کیسی محبت؟ جیسے اپنے بچے سے کرتے ہو، جیسے اپنے بھائی سے کرتے ہو،
جیسے اپنے باپ سے کرتے ہو. کسی مومن سے ایسی محبت. بیٹا روئے تو پوری رات نیند نہیں آتی، پڑوس کا بچہ روئے نیند خراب ہو جاتی ہے. ارے اس نے میرے سکون کو تباہ کر دیا. لیکن اپنا بیٹا روئے تو نہیں، پریشان ہو جاتے ہو. پڑوس کے بچے کے رونے پہ کبھی پریشان ہوئے؟ بھائی کی غربت پہ کبھی پریشان ہوئے؟ بہن کی پریشانی پہ کبھی پریشان ہوئے؟ کسی مومن کی تنگ دستی پہ کبھی پریشان ہوئے؟ نہیں ہوا. پریشانی اور اس کا مطلب محبت نہیں ہے. یہ محبت ہو رہی ہے نماز پڑھنے کے بعد مسافہ کر کے چلے گئے. انی سلم لمن سالمکم، ایسی محبت جیسی حسین ہور سے کرتے تھے. جب کوئی پلٹ کے ان کے پاس آتا تھا سینے سے لگا کے کہا کہ بھیا اور، حسین کے سینے سے لگا بھیا اور. اور جب خیموں کے درمیان آیا اور کہا کہ مولا مجھے آقا زادیوں سے معافی مانگنے، حسین میں ہور میں نے معاف کیا، میری بہنوں نے معاف کیا. کہ نہیں مولا مجھے خود معافی مانگنی ہے. کہا اور کیوں؟ کہ مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا تو اماریوں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. زہرا کی بیٹی معاف کرے گی تو سکون ملے گا. خیموں کے بیچ میں آ کر بیٹھا. بی بی زینب نے پوچھا اور محمد کون ہے یہ شور و شرابہ کیسا؟ کہ اماں وہ آیا ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا، معافی مانگنے آیا ہے. ایک طرف زینب کا کردار، دوسری طرف حسین کا کردار. کس طرح کا؟ بچوں بڑے ادب سے جانا اور جھک کر کہنا ماموں اور زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ قریب ترین رشتہ حسین اپنی طرف لے رہے ہیں، بھیا ماموں. وہ غلام جس کی انگلیاں کٹ گئیں، جب مولا کو پتا چلا کہ یہ انگلیوں کٹنوں کے بعد بھی علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، کہا حسن جا ہاتھ عمک الاسود، جا اس اپنے کالے چچا کو لے کر آ. چچا کو لے کر آ. جب سلمان کے دل میں محبت سرشار ہو جاتی ہے، سلمان و منا اہل البیت، ہم سے ہے، بنو امیہ کی نسل کا بچہ ہے، لیکن دل میں علی کی محبت. امام نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو، تم ہم میں سے ہو. جب تو دل میں انی سلمن کی منزل پہ آتا ہے. آج ہم کس منزل پہ ہیں؟ تو غالی ہے، تو مقصر ہے. غالی بھی خنزیر سے بدتر ہے، مقصر بھی خنزیر سے بدتر ہے. معصوم فرماتے ہیں ہر نجس حیوان سے یہ دونوں بدتر ہیں. اور آج ہم دونوں نجاستوں کو ایک دوسرے کی طرف ریفر کر رہے ہیں. پھر تعجب نہیں ہوتا کہ اورنگزیب فاروقی جیسے لوگ کہے کہ شیعہ سے نجس کوئی وجود نہیں. ہم خود کو نجس بنا رہے ہیں. میں خود ایک دوسرے کو انگلیاں اٹھا کے ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہوں. کائنات میں ان دو لفظوں سے بدتر گالی نہیں ہے، کیونکہ دونوں دشمن علی اور اہل بیت ہیں. میں نے کنفرم کیا نہیں، فوراً کہہ دیا یہ مولانا غالی ہے، یہ مولانا مقصر ہے. قرآن کی آیت ہے کہ انسان ایک دوسرے پر سب نہ دیا کر، گالی نہ دیا کر. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے. آج انسان سوچتا ہی نہیں کہ میری لفظ اور زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ کتنے خطرناک جملے ہیں. اس کے بجائے کہ اپنی قیامت کو بناؤں، اپنی قیامت کو تباہ و برباد کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ قد افلح من زکاہا. یہ انسان نہ مراقبہ کرتا ہے، نہ تزکیہ کرتا ہے، نہ اپنے اعمال کو مانیٹر کرتا ہے. چھوٹا سا موبائل بھی لیتے ہو نا، پیچھے کور لگاتے ہو، آج پروٹیکٹر لگاتے ہو، کیونکہ مولانا 50,000 کا خریدا ہے، 60,000 کا خریدا ہے. معاش کی نگاہ ہے، پیسے میں نے خرچ کیے ہیں. گاڑی خریدتے ہو تو اس کے اوپر لاکر لگاتے ہو، پتہ نہیں ٹریکر لگاتے ہو. گلی میں کوئی بچہ آ کے اسکریچ نہ کر کے جائے، رات کو کھڑا کرتے اس پہ کور چڑھاتے، کیونکہ پوری سوچ میری معاش کی ہے، میرے معاش کو نقصان نہ ہو جائے. کیونکہ قرآن کہتا ہے حافظ الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اے انسان تو نماز پڑھتا ہے، نماز کی حفاظت کر. کون سا گارڈ ہے میری نماز کا جو حفاظت کرے؟ کون سا پروٹیکٹر ہے جو میری نماز کی حفاظت کرے؟ 10 دن میں نے محرم کی مجلسیں سنی، ہے کوئی پروٹیکٹر جو میری 10 دن کی عبادت کی حفاظت کرے؟ یہ جو گریا اور حسین پہ آنسو بہاتا ہوں قیامت کے دن، ایسا نہ ہو کہ میں خدا کو خدا میں نے بہت حسین پہ گریے، کہ خدا کہے کہ ایک آنسو بھی نہیں ہے تمہارے نام اعمال میں. اولئک حبطت اعمالہم، تمہارے سارے اعمال حبط ہو گئے، جل گئے، ختم ہو گئے، راکھ ہو گئے. کون سا پروٹیکٹر ہے میری نماز کا؟ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں اے مومن اپنے وجود میں حضور کو پیدا کر. صبح سے شام تک جو کام کرتے ہو، رات کو نماز تہجد کی اہمیت کیوں ہے؟ ایک سکون کا وقت ہے، ایک رات کا اندھیرا ہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. بیٹھ مصلی پر اور سوچ کہ جب صبح سے آنکھ کھلی تھی اب تک تم نے کیا کیا. لکھ اپنی کاپی پر، لکھ اپنی ڈائری پر، نوٹ کر اپنے موبائل پر کہ آج تم نے کون سا برا کام کیا اور کون سا اچھا کام کیا. اگر اچھا کام نہیں کیا اس نماز میں وعدہ کرو خدا کل کوئی اچھا کام کروں گا. اگر برائی کی ہے تو اس نماز میں خدا کو نوٹ کرو اپنی ڈائری پر، یہ برائی میرے وجود میں تھی، کل اس برائی کو نکالوں گا. یہ پروٹیکشن ہے.
لیکن میں نے اپنی نمازوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ جب تم اپنے اصحاب کو ایک بار سبحان اللہ کہتے ہو تو جنت میں 100 درخت لگ جاتے ہیں۔ تو ایک صحابی بڑے فخر سے اٹھا کہ یا رسول اللہ تو بلینس آف ٹریز لگ گئے ہوں گے، میں نے تو اتنا سبحان اللہ کہا ایک سبحان اللہ سے 100 درخت لگتے ہیں اور ایک گالی اور غیبت سے 1000 درخت جل بھی جاتے ہیں۔ تو جلاتا بھی تو ہے، بناتا بھی تو ہے، تو یہ صرف عبادت نہیں کرنی، اس عبادت کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور جب اس عبادت کو اس کائنات میں دیکھو گے تمہارا تصور پریشان۔ آج کوئی جوان مرتا ہے نا تو باپ روتا ہے، ماں روتی ہے، بھائی روتا ہے، دوست کہتے ہیں ارے جوان تھا مر گیا۔ لیکن عجیب روایت اور حدیث ہے معصوم فرماتے ہیں جب مرنے والا مر جاتا ہے نیک ہو تو جب اس کائنات میں جاتا ہے وہ خدا کو کہتا ہے خدا اے کاش اسے پہلے مار دیا ہوتا، کیونکہ وہ کائنات اتنی بڑی ہے اور وہاں کے لذائذ اتنے زیادہ ہیں۔ جو خدا خالق لذت ہے، چھوٹی چھوٹی لذتیں یہاں خلق کر سکتا ہے، وہاں اس نے کیا خلق کیا ہوگا۔ تو مرنے والا مایوس نہیں ہوتا میں کیوں مرا، جو رہتے ہیں یہاں پر وہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہو، کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں میری محبت ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں اسے اپنی زیارت ضرور کراتا۔ تو یہ دعا کریں گے خدا جب موت آئے تو محبوب جہاں علی کی زیارت سے یہ روح بدن سے نکل جائے، اس سے بڑی میٹھی موت کوئی ہو نہیں سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد وقت میں کمی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی، ٹاپک بہت بڑا ہے، لیکن انسان اپنے وجود کو بیدار کرے۔ ہر سال یہ 2 مہینے حجت حسین تمام کرتے ہیں، ہر بندے پہ حجت تمام ہوتی ہے۔ یہ مت سمجھی کہ امام حسین نے کربلا میں کہا تھا حل منا ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مت نہیں۔ ہر مجلس میں حسین کی صدا اب بھی آ رہی ہے۔ ہدایت کا دروازہ کربلا سے کھلا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا، کہ جسے بھی اس لشکر میں آنا ہے اور بننا ہے آ جائے۔ اب بھی 2 لشکر ہے، ایک لشکر حسین کا ہے، ایک لشکر یزید کا ہے۔ ایک فسق و فجور و شہوت و بدنامی و عریانی کے پیچھے ہے، ایک وہ لشکر ہے جو حق خدا، دین خدا، توحید خدا، اعمال نیک کے پیچھے ہے۔ اب انسان کو سوچنا ہے کہ میرا لشکر اور میں کس لشکر کے اندر ہوں، میرا کس میں شمار ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائے۔ سلام کریں اپنے آقا حسین، جس آقا نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا۔ کسی مومن نے کہا تھا کہ مولانا جب تک اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی میں اس احساس کو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ سکینہ پہ کیا ہوا تھا۔ تو مولانا جب سے صاحب اولاد بنا میں اپنی ننھی سی بچی کا رونا دیکھ نہیں سکتا۔ 3 سال 4 سال کی بچی کا بھائی بھی ڈانٹتا ہے تو کہتا ہوں بچی کو مت ڈانٹو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا سید سجاد نے اپنی ننھی سی بہن کے چہرے پہ تماچو کو کیسے لگا۔ اس درد کو محسوس کرو گے نا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم نے شیعوں کے دلوں پہ ایک پردہ ڈالا ہے۔ مطلب کیسا پردہ؟ فرمایا مسائل اتنے تھے اگر یہ پردہ نہ ہوتا یہ مر جاتا، لیکن ہم نے آمدن پردہ ڈالا تاکہ یہ ہمارے مسائل کو برداشت کر سکے۔ تبھی چوتھے امام فرماتے ہیں، خود امام زمانہ فرماتے ہیں صباحا و مساء، اے میرے دادا حسین صبح و شام آپ کا بیٹا آپ پہ روتا ہے۔ کسی مومن نے کہا مولانا امام حسین کا وہ کرتا تو کہا تھا کہ بہن زینب اسے پھاڑ پھاڑ کے دے، میرے مرنے کے بعد میرے بدن کا پورا لباس کے چرا کے لے جائے، علی العبدان العریان، کم از کم یہ کرتا میرے بدن میں رہے۔ مولانا وہ کرتا آج ہے کہاں؟ میں نے کہا امام زمانہ کے جملے ہیں کہ میں ہر روز اپنے دادا حسین کا خون بھرا کرتا دیکھتا ہوں۔ تو 2 مہینے روتا ہے، وہ مولا ہر روز روتے ہیں۔ میں یار یہ نہیں کہ مولا روتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس مولا کو اگر خوشی دینی ہے تو کس سے ملے گی؟ کہ جب تم حسین کے ہدف کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ۔ ہدف یہ تھا خرج تو اصلاح امت دتی، تاکہ اصلاح ہو جائے، مصلحوں کو پیدا کرو، وہ مصلح سنی ہو، وہ مصلح مسیحی ہو، مصلحان جہان کو جمع کرو۔ قرآن کی آیت ہے یرث عباد الصالحین، اور اس کائنات پہ صالحین
کا ورثہ ہے، خدا انہی کو حاکم بنائے گا۔ آپ کی ڈیوٹی ہے اچھے دوست، اچھے جوانوں کو پیدا کریں، اور کم از کم ویکلی اپنے گھر پہ ایک لیکچر رکھیں جس سے انسان کا وجود بیدار ہو جائے۔ سلام کریں اپنے آقا سے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، حسین کی صدا بلند ہو، وعلی اولاد وعلی اصحاب، آواز کم ہے، بلند آواز سے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، بلند آواز سے بچے بڑے سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو ننھی سی سکینہ، میرا سلام ہو ننھی سی سکینہ کے چلے ہوئے کرتے پہ، میرا سلام ہو زخمی کانوں پہ جن کو حسین چوما کرتے تھے، میرا سلام ہو زخمی کلاریوں پہ جن میں رسیاں لگی تھی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب بہن دیکھ رہی تھی اور ظالم سینے پہ سوار تھا، مجھے نہیں معلوم بی بی زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا، 40 سال اپنے دادا بابا کے غم میں روتے رہے۔ آج تک شیعوں میں مشہور ہے جو سب سے زیادہ امام رویا وہ امام زین العابدین ہے، لیکن میں کہوں گا نہیں، امام زین العابدین 40 سال روئے، لیکن ازادارو 1000 سال گزر گئے، ابھی تک امام زمانہ رو رہے۔ لوگ آتے تھے کہتے تھے امام سجاد، کہتے تھے مولا پانی پہ نگاہ پڑتی ہے اتنا روتے ہیں کہ پانی بدلنا پڑتا ہے، بازار میں جاتے ہیں گوشت پہ نگاہ پڑتی ہے ہزاروں قطار روتے ہیں،
کسی مومن کی شادی میں جاتے تھے، کبھی واق برا واقع سما کہہ کے روتے ہیں۔ ایک دن مومن نے اعتراض کر لیا، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، پھر آپ اتنا روتے کیوں ہے؟ رو کر کا پوچھنے والے تو نے انصاف نہ کیا، اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا، علی اصغر کی ننھی گردن پہ تیر لگنا میرا ورثہ تھا، میرے بابا کے بدن پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا یہ میرا ورثہ تھا۔ لیکن پوچھنے والے یہ بتا، کیا ماں بہنوں کا وعدہ رمضان، کیا یہ بھی سردار کا ورثہ تھا؟ تو مولا سب سے زیادہ وہ کون سا مقام تھا جس نے آپ کو خون رلایا؟ دیکھیے تاریخ میں دو علی ہیں، ایک علی ابن ابی طالب، اس علی پہ بھی بڑی مصیبتیں آئیں، دوسرے علی زین العابدین، لیکن جو جملہ اس امام نے کہا وہ کسی امام نے نہیں کہا۔ اکبر کا لاشا دیکھا یہ جملہ نہیں کہا، بابا کا زخمی بدن دیکھا یہ جملہ نہیں کہا، چچا بال کے کٹے ہوئے بال اٹھائے یہ جملہ نہیں کہا۔ راوی کہتا ہے جب قافلہ شام کی بازار میں آیا، ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا اے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، سجاد پیدا ہوتا، نہ زینب کا کھلا سر بازاروں میں۔ وہ شرابی کی دربار میں چند مقامات ہیں جن کو یاد کر کے میرے چوک سے امام بڑا روتے تھے۔ مولا وہ کون سے مقام ہیں جنہوں نے آپ کو خون رلایا؟ 3 مرتبہ کہا شام شام شام، شام نے میرا جگر جلا دیا، شام نے مجھے خون رلایا۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ رو کر کا شرابی کا دربار، سیدانیوں کا اس دربار میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑا رہا۔ روایت بڑی سخت ہے، فرمایا ایک رسی اور 18 گردن، قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا، جب گردنوں میں رسی تھی، کسی بیوی کا قد بڑا تھا، کسی بیوی کا قد چھوٹا تھا۔ تب امام سجاد فرماتے ہیں میں جب زندان میں کمر کو سیدھا کرتا تھا، باقر کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ ایک رسی اور 18 گردن، اور شرابی کا دربار۔ یہاں ملعون اپنے دربار میں آیا، اللہ جانے شمر نے ملعون کے کانوں میں کیا کیا۔ شاید کا شمر ایک بچی ہے کہ پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہے۔ اگر اجازت ہو اس بچی کو بابا کا سر دیا جائے۔
ملو نے فوراً کہا وہ بچی کہاں ہے؟ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا، جس بچی کے کان بھی زخمی ہے، تغسارو بلیل الشاہ، یا ملو نے سکینہ کو مخاطب کیا کہ بچی تیرا نام کیا ہے؟ اور روایت کے بڑے سخت جملے ہیں کہ بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے، دوبارہ کا تیرا نام کیا ہے؟ ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلے، تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ یا امام سجاد نے کہا ملعون بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچی کا آواز کیسے نکلے؟ ملو نے کہا رسی کھولی جائے، دھیمی سی آواز میں کہا میرا نام سکینہ ہے۔ اس ملعون نے طنز کیا کہ بچی لگتا ہے تو بڑے دنوں کی پیاسی ہے، تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، 4 سالہ معصوم بچی ہے، کہتی ہے میں نے بڑی دیر سے پانی نہیں پیا، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کہ میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ سکینہ نے سجاد کو دیکھا کہ سکینہ آگے جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھا، آگے جا حجت تمام کر۔ اب ملعون نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، ملعون نے حکم دیا تشت بلایا جائے، عرب تشت میں کھجوریں رکھتے تھے، یہاں تشت بچی کو دیا کھجوریں کھا لو۔ یا بچی نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ ایک کٹی ہوئی گردن ہے، سر کو سینے سے لگایا، او میرے غریب الوطن بابا، او میرے پیاسے بابا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار یہ سکینہ اور امام سجاد کی مظلومیت کا باعث ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان اور عاشقوں میں شمار فرما، اس ذکر کو قبول فرما، بانیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔